دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دجال کے بارے میں۔ دجال کب آئے گا اور ابھی وہ کہاں قید ہے، دجال کی کیا کہانی ہے، تو آپ اسے پورا ضرور سنیں۔ آپ کو آخر میں پتہ چل جائے گا کہ دجال کب آئے گا۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر بہت ہی سکون کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ زیادہ ہوا اور طوفانی لہروں کی وجہ سے ہمارا کشتی اور سمندر میں موجود سبھی کشتی چلتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس وجہ سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اب سمندر میں آنے والی ہوائیں ہماری طرف کی بجائے ہر طرف کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر ملح نے بھی چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ موت اب یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کشتی کس طرف جا رہی ہے۔ سمندر کی لہریں کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی روشنی آنے لگی، جس سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلا دن بھی اسی حال میں گزرا اور اسی طرح سے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن۔ ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملح نے جلدی سے وہاں پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کے پاس لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب موت کے سوا کچھ نہیں، ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر جیسے جیسے کشتی قریب ہونے لگی، درخت صاف دکھنے لگے۔ ملح پوری طاقت کے ساتھ کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں کے پاس پہنچ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے بعد ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کے پاس بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ درختوں میں سے ایک عجیب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس طرح لمبے اور گھنے تھے کہ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلے حصہ کون سا۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیوں ان میں سے کسی نے بھی ایسا جانور دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور سارے مسافر اس بات سے بہت پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح بولنے پر تمام مسافر اور پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ اور اس کے بعد سب یہ سمجھنے لگے کہ یہ ضرور کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ جاسوسی کا مقصد کیا ہے
اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اور اس جانور نے کہا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تو تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے بیچ راستے میں سے ہوتا ہوا ایک محل کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ محل کو چاروں طرف سے بڑے بڑے پیڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافر وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور جانور پھر آگے بڑھتے ہوئے سبھی مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے لے جاتے ہوئے محل کے اندر پہنچا۔ محل کے اندر پہنچتے ہی سب نے دیکھا ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا، اور مسافروں نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد اور رعب والے شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ پھر زنجیر میں جکڑا ہوا شخص بولا، میں کون ہوں اور کیا ہوں یہ تو تم جان ہی جاؤ گے، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ مسافر نے کہا، ہم عرب سے لکھام اور جزم کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور وہاں تک پہنچنے کے سارے حالات کو بتا دیا۔ پھر قید میں جکڑا ہوا شخص بولا کہ ذرا مجھے نخلستان اور بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ مسافر نے کہا، اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ قید میں جکڑا ہوا شخص بولا، بہت ہی جلد وہاں پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ پھر وہ قیدی بولا، اچھا مجھے دریاؤں کے بارے میں بتاؤ، کیا دریا میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں دریا میں پانی ہے۔ پھر اس نے کہا، بہت ہی جلد اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے جگار کے چشمے کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا چشمے میں پانی ہے؟ اگر ہے تو کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی وغیرہ کرتے ہیں؟ پھر اس نے پوچھا، اچھا مجھے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، انہوں نے مکہ شریف سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ شریف سے نکل کر مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ قید میں جکڑا ہوا شخص پوچھا، کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پھر مسافر نے کہا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھٹکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کا سامنا کرتے ہوئے بولا، اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ مجھے یہاں سے نکلنے اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں پوری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی یا گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، اور یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔